وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ موجودہ حالات کے تناظر میں ایک مومن بندے کی تربیت کیسے ہونی چاہیے؟ برداشت کرنے کی طاقت، قوت تحمل، یہ اللہ نے ان آیات میں سکھائی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان آیات کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے مال و جان کی کمی، مادی کمی یا کھیت کھلیان کی کمی، اس میں گھاٹا، اس میں نقصان، ایک مومن کے لیے یہ خسارہ چھوٹا ہے۔ اس میں جو مومن بندہ برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، قوت تحمل سے کام لیتا ہے، برداشت والی کوالٹی کو ایک دم اعلیٰ درجے پہ رکھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان سے یہ کہلواتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانا۔ یعنی حالات کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر اس میں بزدلی نہیں آتی، مصیبتوں کو دیکھ کر اس میں بزدلی نہیں آتی ہے۔ اس بزدلی کو ختم کرنے کے لیے مومن بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم حالات سے گھبرائے نہیں ہیں، ہم حالات سے پریشان نہیں ہوئے ہیں، یہ چھوٹا نقصان ہے، یہ مجھے منظور ہے، ہو جائے تو ہو جائے، حکمت کا مصلحت کا تقاضا یہی ہے، ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس کے بعد جو مجھے اس کے بدلے میں ملنے والا ہے وہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ کا درود و سلام ہوگا ایسے بندوں پر، اولئک هم المهتدون، اور یہی بندے راہ راست پر ہیں۔ اس کی دوسری مثال ہے قوت تحمل، برداشت کرنے کی طاقت اللہ مومن بندوں میں کس طرح ڈالنا چاہتا ہے تاکہ وہ آنے والے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو۔ اس کے لیے دوسری آیت یہ ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، باہر چرچا ہے کہ ساری جماعتیں تمہارے خلاف اکٹھے ہو رہی ہے، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، سب تم کو مٹانا چاہتی ہے، سب تمہاری کلچر کو چھیننا چاہتی ہے، تمہاری تہذیب پر حملہ بولنا چاہتی ہے، یونیفارم سول کوڈ لانا چاہتی ہے، اس کے لیے الگ الگ وہ پروگرامات کرنے والے ہیں، تمہاری تہذیب باقی نہیں رہے گی، آہستہ آہستہ تمہاری نمازوں پر پابندی لگ جائے گی، تمہاری اذانوں پر پابندی لگ جائے گی، یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے۔ اس وقت مومن بندے میں کون سی طاقت ہونی چاہیے؟ اس کا ذکر اللہ فرمانے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، سارے لوگ تمہارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، سارا ماحول بتائے گا فخشوہم، اب ڈرو، ان سے ڈرو۔ اس وقت فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین کارساز، بہترین مدد کرنے والا، بہترین وکیل، بہترین ضمانت دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ پھر جب یہ کوالٹی ان میں آ جاتی ہے تو پھر اللہ کہتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر جب وہ واپس پلٹتے ہیں اس جنگ کو لڑ کے، اس مصیبت سے ٹکر لے کے، ان حالات سے مقابلہ کر کے جب واپس ریٹرن ہوتے ہیں تو اللہ کا فضل لے کر ریٹرن ہوتے ہیں۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، کوئی نقصان انہیں نہیں پہنچا سکتا، لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ، پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، واتبعوا رضوان اللہ۔ ان آیات میں بھی اللہ مومن بندے میں قوت تحمل ڈالنا چاہتا ہے۔ میں نے بات شروع کی اس تناظر میں کہ موجودہ حالات میں
سب سے بڑی چیز ایک ایمان والے میں کیا ہونی چاہیے؟ وہ ہے قوت تحمل، برداشت کرنے کی طاقت۔ وہ آپ کی کلچر میں کوئی حملہ بولے، آپ کے دین پر حملہ بولے، آپ کی مسجدوں پر حملہ بولے، آپ کی نمازوں پر کوئی حملہ بولے، آپ کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرے، آپ کا کوئی نجی دشمن بن جائے، آپ کے گھر میں آپ کو پریشان کیا جائے، آپ کے سسرال میں آپ کو پریشان کیا جائے، جہاں جو حالت ہو، سب سے بڑی چیز ایک مومن میں جو ہونی چاہیے وہ ہے قوت تحمل۔ مومن بندہ ایسا نہیں ہوتا کہ جلدی سے آپ سے باہر آ جانا، حالات کو بھانپنا نہیں، حالات کو پرکھنا نہیں، اور جلدی سے آپ سے باہر آ کر کچھ ایسی باتیں کہہ دینا یا کچھ ایسی حرکتیں کر دینا جس کی وجہ سے اس کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو قوت تحمل، تیسری آیت اسی قوت تحمل کو لانے کے لیے اللہ سمجھا رہا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، تمام ایمان والوں نے جب احزاب کو دیکھا، احزاب کسے کہتے ہیں؟ جماعتوں کو، گروپ بندیوں کو، فرقہ فتنہ کرنے والے لوگوں کو جماعت در جماعت آتے دیکھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، تو مومن بندہ کیا کہتا ہے؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہنے لگے یہ وہی حالات ہیں جن کا ہمارے اللہ نے اور رسول نے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے اس مصیبت کو برداشت کر لینا، یہ انسان کی بہادری کا کمال ہے۔ ایک ہوتا ہے اس مصیبت کو اس شان کے ساتھ استقبال کرنا کہ مجھے پہلے سے پتا تھا، میں اویئر تھا ایسا ہونے والا، میں حق کو لے کر اٹھوں گا تو ایسا ہوگا۔ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ سچ ہے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، پھر اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس مومن بندے میں ایمان بڑھتا ہے، سلامتی بڑھتا ہے، پیس اندر محسوس کرتا ہے، امن اندر محسوس کرتا ہے۔ وزادهم ایمان۔ چوتھی آیت اسی قوت تحمل کو بنانے کے لیے ایک بات، قوت تحمل، اس کو بنانے کے لیے کتنے اگزامپل دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سارے نبی گزرے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارے نیک لوگ لڑے دشمنوں سے۔ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ، جب مصیبت آئی تو کمزوری نہیں دکھائی۔ فَمَا وَهَنُوا، وہن کہتے ہیں بزدلی، انہوں نے بزدلی نہیں دکھائی۔ فما وانوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا، نہ وہ کمزور پڑے، وما استکانوا، نہ انہوں نے اس ذلت اور رسوائی کو دیکھ کر پیچھے ہٹے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ ایسے ثابت قدم رہنے والے، صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پانچویں آیت اسی قوت تحمل کو بنانے کے لیے ایمان والے نے فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، الذین یمشون علی الارض ہونا، نرمی سے چلتے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے مقابلہ کرتا ہے، بحث کرتا ہے، لڑتا ہے، بھیڑتا ہے، تو صرف یہ نظر انداز کر کے نکلتے نہیں ہیں قالوا سلاما، بلکہ وہ یہ کہہ کر نکلتے ہیں، یہ حق بول کر نکلتے ہیں کہ سلامتی ہو تم پر۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو بگڑتے نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو تمہاری بےہودہ باتیں سن کر آپے سے باہر نہیں آتے، ہم وہ لوگ ہیں جو دشمن کو صحیح راست پر لانے کی دعا بھی کرتے ہیں اور اس پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ ہم جو نظر انداز کر کے نکل رہے ہیں، اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم بزدل نہیں ہیں، ہم بھی چاہتے تھے تمہاری باتوں کا جواب دے سکتے تھے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ سلامتی ہو، امن ہو، پیس ہو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے راہ راست پر آ جاؤ۔ یہ ہے